جناب عامر بن شعیب اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ شبابہ بنو فہم کے تعلق دار تھے، یعنی شبابہ چھوٹی برادری کا نام ہے اور فہم بڑے قبیلے کا۔ اور حدیث مثل سابق بیان کی۔ مغیرہ کے والد عبد الرحمن بن حارث نے کہا شہد کی ہر 10 مشکوں میں سے ایک مشک دی جائے، اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عامل سفیان بن عبداللہ ثقفی نے ذکر کیا اور کہا کہ ان کے نام 2 وادیاں لکھ دی گئی تھیں، جبکہ عمر بن حارث نے ایک وادی کا ذکر کیا ہے۔ عبد الرحمن نے مزید کہا چنانچہ وہ لوگ وہی کچھ ادا کرتے رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، اور یہ وادیاں انہی کے نام رہی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1601۔ جناب عامر بن شعیب اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ فہم کا ایک گروہ، اس کے بعد حدیث مغیرہ کی مانند بیان کیا، کہا 10 مشکوں میں سے ایک مشک دیتے تھے اور دونوں وادیاں انہی کے لیے مخصوص رہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1602۔ جناب عبد الرحمن بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضرت سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری مجلس میں آئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا جب تم درختوں پر پھلوں کا اندازہ لگا لو تو تم ان کا پھل اتار سکتے ہو، اور اندازہ کیے ہوئے پھل سے تیسرا حصہ چھوڑ دیا کرو، اگر تم تیسرا حصہ نہ چھوڑو تو چوتھا حصہ چھوڑ دیا کرو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اندازہ کرنے والا اپنے عمل کے تخمینے کے باعث تیسرا حصہ چھوڑ دے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1605۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں مسجد میں تشریف لائے جبکہ آپ کے ہاتھوں میں عصا تھا، اور کسی نے ردی قسم کے خشک سی کھجوروں کا ایک گچھا لٹکا دیا تھا۔ آپ نے اپنی لاٹھی سے اس گچھے میں ٹھوکا دیا اور فرمایا یہ صدقہ کرنے والا اس سے عمدہ بھی صدقہ کر سکتا تھا، اور فرمایا یہ شخص قیامت کے روز ردی کھجوریں ہی کھائے گا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1608۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا تاکہ روزے کے لیے لغو اور بیہودہ اقوال و افعال سے پاکیزگی ہو جائے اور مسکینوں کو طعام حاصل ہو، چنانچہ جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو یہ ایسی زکوٰۃ ہے جو قبول کر لی گئی، اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1609۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ فطر کے متعلق حکم فرمایا تھا کہ اسے لوگوں کے نماز عید کی طرف جانے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ نافع نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے عید سے 1-2 دن پہلے ہی ادا کر دیا کرتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1610۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں صدقہ فطر فرض فرمایا، اس طرح کہ ہر مسلمان آزاد، غلام، مرد اور عورت کی طرف سے کھجور یا جو کا 1 صاع دیا جائے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1611۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر 1 صاع مقرر فرمایا، اور مذکورہ بالا روایت مالک کے ہم معنی بیان کیا، اور مزید کہا چھوٹے اور بڑے کی طرف سے دیا جائے، اور حکم دیا کہ اسے لوگوں کے نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ عبداللہ العمری عن نافع کی روایت میں علی کل مسلم، اور سعید الجمحی بواسطہ عبید اللہ النافع کی روایت میں من المسلمین کے لفظ بیان ہوئے ہیں، مگر مشہور یہ ہے کہ عبید اللہ کی روایت میں من المسلمین کے لفظ نہیں ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1612۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے صدقہ فطر فرض فرمایا 1 صاع جو یا کھجور کا، جو ہر چھوٹے بڑے، آزاد اور غلام پر واجب ہے۔ موسیٰ بن اسماعیل نے مرد اور عورت کے لفظ بھی کہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس روایت میں ایوب اور عبداللہ العمری بھی نافع سے ذکرہ او انسا مرد اور عورت کے الفاظ بیان کرتے ہیں۔
سننے ابو داود حدیث نمبر 1613۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کھجور بغیر چھلکے کے جو یا کشمش میں سے ایک ایک سا صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے۔ جناب نافع کہتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور گندم کی کثرت ہو گئی تو انہوں نے ان اشیاء کے ایک سا کے بجائے گندم کا آدھا سا مقرر کر دیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1614۔ جناب نافع نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر لوگ گندم کا آدھا سا دینے لگے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ کھجور دیا کرتے تھے، مگر ایک سال اہل مدینہ کو کھجور کی تنگی آ گئی تو انہوں نے جو دیے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1615۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے تو ہم ہر چھوٹے بڑے آزاد اور غلام کی طرف سے صدقہ فطر میں طعام، پنیر، جو، کھجور یا کشمش میں سے کسی ایک کا ایک سا دیا کرتے تھے، اور ہم یہ اسی طرح دیتے رہے حتیٰ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج یا عمرے کے لیے آئے اور برسر ممبر لوگوں کو خطبہ دیا۔ من جملہ اور باتوں کے انہوں نے لوگوں سے یہ بھی کہا، میں سمجھتا ہوں کہ شام کے گندم کے 2 مد یعنی آدھا سا کھجور کے 1 سا کے برابر ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے ان کی بات لے لی۔ اس پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تو جب تک زندہ ہوں ایک ہی سا دیتا رہوں گا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا یہ روایت ابن علیہ اور عبدہ وغیرہ نے بسند ابن اسحاق عن عبداللہ بن عثمان بن حکیم بن حزام عن عیاض عن ابی سعید اس کے ہم معنی روایت کی ہے، اور اس میں ایک آدمی نے ابن علیہ کی روایت میں او ساعن من حنطہ یا 1 سا گندم کا ذکر کیا ہے، مگر یہ محفوظ نہیں ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1616۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا تو ابن جمیل، خالد بن ولید اور عباس نے زکوٰۃ نہ دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن جمیل تو اس بات کا بدلہ لیتا ہے کہ وہ فقیر تھا تو اللہ نے اس کو غنی کر دیا ہے، رہا خالد بن ولید تو تم اس پر ظلم کرتے ہو، اس نے تو اپنی زریں اور دیگر سامان اللہ عز و جل کی راہ میں دے دیا ہے، اور رہے عباس تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کی زکوٰۃ مجھ پر ہے بلکہ اسی قدر اور بھی۔ پھر فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں کہ انسان کا چچا اس کے باپ کے مثل ہوتا ہے؟ سننے ابو داود حدیث نمبر 1623۔ ابراہیم بن عطا کے والد سے روایت ہے کہ زیاد نے یا کسی اور امیر نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقات یعنی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیا۔ جب وہ واپس آئے تو امیر نے حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا مال کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے مجھے مال جمع کرنے کے لیے بھیجا تھا، ہم نے زکوٰۃ وصول کی جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لیا کرتے تھے، اور وہیں لگا دی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لگایا کرتے تھے، یعنی علاقے کے اغنیاء سے لے کر وہاں کے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1625۔ بنو اسد کے ایک شخص سے مروی ہے، اس نے کہا میں اور میرے گھر والوں نے بقیع الغرقد یعنی موجودہ قبرستان مدینہ کے پاس پڑاؤ کیا، تو میرے گھر والوں نے مجھ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور آپ سے کچھ مانگ لاؤ کہ اسے ہم کھا سکیں، اور پھر وہ اپنی ضروریات گنوانے لگے۔ چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے آپ کے ہاں ایک شخص کو پایا جو آپ سے کچھ مانگ رہا تھا، اور آپ فرما رہے تھے میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو تمہیں دوں۔ پھر وہ آدمی پشت پھیر کر چلا گیا، اور وہ ناراض تھا اور کہہ رہا تھا قسم میری عمر کی، آپ جسے چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس لیے مجھ پر غصہ ہو رہا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے جو میں اسے دوں۔ تم میں سے جب کوئی سوال کرتا ہے حالانکہ اس کے پاس 40 درہم یا اس کے مساوی کچھ ہو تو اس نے چمٹ کر بیجا مانگا ہے۔ اس اسدی شخص نے بیان کیا میں نے کہا ہماری اونٹنی تو ایک اوقیہ سے بہت بہتر ہے، اور ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے چنانچہ میں لوٹ آیا اور آپ سے کچھ نہ مانگا،
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اور کشمش آ گئی تو آپ نے اس میں سے ہمیں بھی عنایت فرمایا، یا اسی طرح سے کہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غنی کر دیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا سوری نے ایسی ہی روایت کیا ہے جیسے کہ مالک نے کہا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1627۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مانگے حالانکہ اس کے پاس ایک اوقیہ یعنی 40 درہم کے مساوی موجود ہو تو اس کا سوال الحاف ہے یعنی بیجا اصرار ہے۔ میں نے کہا میری یاقوتہ اونٹنی ایک اوقیہ سے بہت بہتر ہے۔ ہشام کی روایت میں ہے 40 درہموں سے بہت بہتر ہے، چنانچہ میں لوٹ آیا اور آپ سے کچھ نہ مانگا۔ ہشام کی روایت میں اضافہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1628۔ حضرت سہل بن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عیینہ بن حصن اور اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے سوال کیا تو جو کچھ انہوں نے مانگا آپ نے انہیں دے دینے کا حکم دیا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ انہیں اس کی ایک تحریر دے دو، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو جو انہوں نے مانگا لکھ دیا۔ چنانچہ اقرا نے وہ خط لیا، اپنی پگڑی میں لپیٹا اور چل دیا، مگر حضرت عیینہ وہ خط لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا جہاں آپ تشریف فرما تھے، اور کہنے لگا اے محمد آپ کا کیا خیال ہے کہ صحیفہ متلمس کی طرح میں یہ خط لے کر اپنے قوم کے پاس چلا جاؤں، نہ معلوم اس میں کیا ہے؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تلمیح کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ اس کی تفصیل فوائد میں درج ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مانگتا ہے حالانکہ بقدر کفایت اس کے پاس موجود ہو تو وہ اپنے لیے آگ ہی کا اضافہ کرتا ہے۔ نفیلی نے دوسری جگہ کہا جہنم کے انگارے زیادہ کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول وہ کیا مقدار ہے جو انسان کو کافی ہوتی ہے اور سوال سے غنی بنا دیتی ہے؟ دوسری جگہ نفیلی کے الفاظ اس طرح تھے غنا کی وہ حد کیا ہے جس کے ہوتے ہوئے سوال کرنا لائق نہیں؟ آپ نے فرمایا جس کے پاس صبح و شام کا کھانا موجود ہو۔ نفیلی کے الفاظ دوسری جگہ یہ تھے جس کے پاس دن اور رات کے لیے پیٹ بھر کھانا موجود ہو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں نفیلی نے ہمیں یہ روایت مختصر طور پر اسی طرح بیان کی تھی جو ذکر کی گئی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1629۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جسے ایک کھجور، 2 کھجور اور 1 لقمہ یا 2 لقمے پلٹا دیں، بلکہ مسکین وہ ہے جو لوگوں سے مانگتا نہ ہو اور نہ لوگوں کو اس کے بارے میں اندازہ ہو کہ اسے دیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1631۔ عبید اللہ بن عدی بن خیار سے منقول ہے کہا کہ مجھے 2 آدمیوں نے بتایا کہ وہ دونوں حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ آپ صدقہ تقسیم فرما رہے تھے۔ ان دونوں نے بھی آپ سے اس کا سوال کیا تو آپ نے ہمیں اوپر سے نیچے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ ہم دونوں طاقتور ہیں تو فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں دیے دیتا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس میں غنی اور طاقتور کما کھا سکنے والے کا کوئی حصہ نہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1633۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا صدقہ کسی غنی کے لیے حلال نہیں ہے اور نہ کسی طاقتور صحیح سالم کے لیے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو سفیان نے سعد بن ابراہیم سے اسی طرح روایت کیا ہے جیسے کہ ابراہیم بن سعد نے، اور شعبہ نے سعد سے یہ لفظ روایت کیے ہیں لذی مرۃ قوی، یعنی سویٌ کی جگہ قوی کہا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض دیگر احادیث میں لذی مرۃ قوی اور بعض میں لذی مرۃ سوی آیا ہے۔ عطا بن زہیر کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملا تو ان کے لفظ تھے ان الصدقۃ لا تحل لقوی ولا لذی مرۃ سوی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1634۔ جناب عطا بن یسار رحمہ اللہ تابعی سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 صورتوں کے علاوہ کسی غنی کے لیے صدقہ حلال نہیں۔ نمبر 1 جو اللہ کی راہ میں غازی اور مجاہد ہو۔ نمبر 2
یا صدقات کا تحصیلدار یعنی وصول کرنے والا ہو۔ نمبر 3، یا چٹی بھرنے والا ہو۔ نمبر 4، یا جو اپنے مال سے صدقے کی چیز خرید لے۔ اور نمبر 5، یا وہ آدمی کہ کوئی مسکین اس کا ہمسایہ ہو، اس مسکین کو صدقہ دیا گیا تو اس نے اس میں سے غنی کو ہدیہ دے دیا ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1635۔ جناب عطا بن یسار حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مذکورہ والا حدیث کے ہم معنی بیان کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ابن عیینہ نے زید سے اسی طرح روایت کیا جیسے کہ مالک نے کہا، اور ثوری نے زید سے روایت کرتے ہوئے کہا حدثنی السبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک بااعتماد آدمی نے میرے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1636۔ حضرت سہل بن ابی حسمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقے کے اونٹوں سے دیت ادا کی تھی، یعنی اس انصاری کی دیت جو خیبر میں قتل کر دیا گیا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1638۔ حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، سوال کرنا اپنے آپ کو نوچنا ہے، اس سے انسان اپنا چہرہ چھیلتا اور نوچتا ہے۔ چنانچہ جو چاہے اپنے چہرے کی آبرو باقی رکھے اور جو چاہے ضائع کر دے۔ تاہم اگر کوئی حکمران سے سوال کرے یا بہت ہی لاچار ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1639۔ حضرت قبیصہ بن مخارق ہلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کسی کا ضامن بن گیا، پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، قبیصہ ٹھہرے رہو حتیٰ کہ ہمارے پاس کوئی صدقہ آ جائے تو ہم اس میں سے تمہیں دینے کا حکم دیں۔ پھر فرمایا، اے قبیصہ، سوال کرنا حلال نہیں سوائے 3 میں سے ایک کے۔ کسی نے کوئی ضمانت لی ہو تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے حتیٰ کہ اپنی ضرورت پوری کر لے، پھر رک جائے۔ دوسرا وہ آدمی کہ اس پر کوئی ایسی آفت یا مصیبت آ پڑی جس نے اس کا مال تباہ کر دیا، تو ایسے شخص کے لیے سوال کرنا حلال ہے حتیٰ کہ گزارے کے لائق اپنی ضروریات حاصل کر لے۔ اور تیسرا وہ آدمی جسے انتہائی احتیاج نے آ لیا ہو حتیٰ کہ اس کی قوم کے 3 عقل مند افراد کہہ دے کہ فلاں از حد لاچار ہو گیا ہے، تو اسے بھی سوال کرنا حلال ہے حتیٰ کہ گزران حاصل کر لے اور پھر رک جائے۔ ان صورتوں کے علاوہ سوال کرنا اے قبیصہ حرام ہے، مانگنے والا حرام کھاتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1640۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، وہ کچھ مانگ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ کہنے لگا، کیوں نہیں، ایک کمبلی سی ہے، اس کا ایک حصہ اوڑھ لیتے ہیں اور کچھ بچھا لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس سے پانی پیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ دونوں میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ لے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا، کون یہ چیزیں خریدتا ہے؟ ایک شخص نے کہا، میں انہیں 1 درہم میں لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، 1 درہم سے زیادہ کون دیتا ہے؟ آپ نے 2 یا 3 بار فرمایا۔ ایک اور شخص نے کہا، میں ان کے 2 درہم دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے دونوں چیزیں اسے دے دی اور 2 درہم لے لیے، اور وہ دونوں اس انصاری کو دے دیے اور اس سے فرمایا، 1 درہم کا طعام خریدو اور اپنے گھر والوں کو دے آؤ، اور دوسرے سے کلہاڑا خرید کر میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ لے آیا تو آپ نے اس میں اپنے دستے مبارک سے دستہ ٹھونک دیا اور فرمایا، جاؤ لکڑیاں کاٹو اور بیچو، اور 15 دن تک میں تمہیں نہ دیکھوں۔ چنانچہ وہ شخص چلا گیا، لکڑیاں کاٹتا اور فروخت کرتا رہا، پھر آیا اور اسے 10 درہم ملے تھے۔ کچھ کا اس نے کپڑا خریدا اور کچھ سے کھانے پینے کی چیزیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس سے بہتر ہے کہ مانگنے سے تیرے چہرے پر قیامت کے دن داغ ہوں۔ بلا شبہ مانگنا روا نہیں ہے سوائے 3 آدمیوں کے، ازہد فقیر محتاج خاک نشین کے، یا بے چینی میں مبتلا قرضدار کے، یا دیت میں پڑے خون والے کے جس پر خون کی دیت لازم ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1641۔ جناب ابو مسلم خولانی سے مروی ہے کہ مجھے ایک حبیب یعنی پیارے اور امین شخص نے حدیث بیان کی، وہ میرے محبوب اور میرے نزدیک امین ہے، یعنی حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 7 یا 8 یا 9 افراد تھے، تو آپ نے فرمایا،
کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کر لیتے؟ حالانکہ ابھی ہم تازہ بیعت کر چکے تھے۔ ہم نے کہا ہم بیعت کر چکے ہیں، مگر آپ نے اپنی بات 3 بار دہرائی تو ہم نے اپنے ہاتھ بڑھا دیے اور آپ سے بیعت کی۔ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم اس سے پہلے آپ سے بیعت کر چکے ہیں تو اب کس بات پر بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا اس بات پر کہ اللہ ہی کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گے، 5 نمازیں ادا کرو گے اور احکام شریعت اور حکام کی بات سنو گے اور مانو گے۔ اور ایک بات آہستہ سے فرمائی، لوگوں سے کچھ نہیں مانگو گے۔ بیان کیا کہ پھر ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ اگر کسی کی کوئی چھڑی بھی گر جاتی تو وہ کسی اور کو یہ نہ کہتا تھا کہ یہ اٹھا کر مجھے دے دو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہشام کی حدیث کو سعید کے سوا کسی اور نے روایت نہیں کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1642۔ حضرت صوبان سے مروی ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا یعنی غلام اور خادم تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھے یہ ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کچھ نہیں مانگے گا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دوں؟ تو حضرت صوبان نے کہا، میں۔ چنانچہ وہ کسی سے کچھ نہ مانگا کرتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1643۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے ان کو عنایت فرمایا۔ انہوں نے پھر سوال کیا تو آپ نے اور دیا، حتیٰ کہ جو کچھ آپ کے پاس تھا جب سب ختم ہو گیا تو آپ نے فرمایا، میرے پاس جو مال بھی ہوگا وہ میں تم سے ہرگز بچا کر نہیں رکھوں گا، اور جو سوال سے بچے گا اللہ اسے بچائے گا، جو غنا اختیار کرے گا اللہ اس کو غنی بنا دے گا، اور جو کوئی صبر کرے گا اللہ اسے صابر بنا دے گا، اور صبر سے بڑھ کر کوئی ایسی نعمت وسیع نہیں ہے جو اللہ نے کسی کو دی ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1644۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے انتہائی شدید حاجت آ پڑے اور اس نے اسے لوگوں پر پیش کر دیا تو اس کی وہ حاجت دور نہ ہوگی، اور جس نے اسے اللہ پر پیش کیا تو ان قریب اللہ تعالیٰ اسے بے پرواہ کر دے گا۔ یا تو جلد ہی موت آ جائے گی اور دنیا کے بکھیڑوں سے جان چھوٹ جائے گی، یا جلد ہی غنی ہو جائے گا اور کسی کی احتیاج نہ رہے گی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1645۔ حضرت ابن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے صدقات کا تحصیلدار بنا کر بھیجا۔ جب میں اس کام سے فارغ ہو کر آیا اور جمع ہونے والے صدقات ان کو پیش کیے تو انہوں نے میرے بارے میں حکم دیا کہ اسے اس کا حق الخدمت دیا جائے۔ میں نے کہا، نہیں، میں نے یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے اور میرا اجر اللہ پر ہے۔ انہوں نے فرمایا، جو تمہیں دیا جا رہا ہے وہ لے لو۔ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی قسم کا کام کیا تھا تو آپ نے مجھے اس کا حق الخدمت دیا تھا۔ میں نے بھی تمہاری طرح کا جواب دیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا، جب تمہیں کوئی چیز بن مانگے دی جائے تو لے لو اور کھاؤ اور صدقہ کرو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1647۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برسر منبر فرمایا، جبکہ آپ صدقہ اور اس سے بچنے کی فضیلت اور سوال کرنے کی مذمت بیان کر رہے تھے، فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا ہوتا ہے اور نیچے والا ہاتھ سوالی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت میں ایوب پر جو نافع سے روایت کرتے ہیں اختلاف کیا گیا ہے۔ عبد الوارث نے کہا، اوپر والے ہاتھ سے مراد المتعففہ ہے، یعنی جو سوال نہ کرے، جبکہ بواسطہ حماد بن زید ایوب سے روایت کرنے والے اکثر حضرات اوپر والے ہاتھ سے مراد المنفقہ یعنی خرچ کرنے والا بیان کرتے ہیں۔ حماد سے صرف ایک راوی مسدد بن مسرحد نے المتعففہ ذکر کیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1648۔ حضرت مالک بن نزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ 3 طرح کے ہیں، ایک ہاتھ اللہ کا ہے جو سب سے اوپر ہے، دوسرا دینے والے کا ہے جو اس کے بعد ہے، اور سائل کا ہاتھ سب سے نیچے ہے، لہٰذا جو زائد ہو وہ دے دو اور اپنے نفس کے سامنے عاجز مت بنو، یعنی
اس کا کہا مت مانو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1649۔ ابن ابی رافع حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مخزوم کے ایک شخص کو صدقات کے لیے مقرر کیا۔ اس نے ابو رافع سے کہا میرے ساتھ چلو، تمہیں بھی اس سے حصہ ملے گا۔ اس نے کہا پہلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو آؤں اور آپ سے پوچھ لوں۔ چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں آیا اور آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا قوم کا مولا یعنی آزاد شدہ غلام انہی میں سے ہوتا ہے اور ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1650۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی گری پڑی کھجور کے پاس سے گزرتے تو اس کو اٹھا لینے سے صرف اس لیے گریز کرتے کہ کہیں صدقے کی نہ ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1651۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی راستے میں ایک کھجور پائی تو فرمایا اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی ہوگی تو میں اسے کھا لیتا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسے ہشام نے قتادہ سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1652۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت پیش کیا گیا تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے بریرہ کو صدقہ دیا گیا تھا، یہ اسی میں سے ہے۔ آپ نے فرمایا وہ اس کے لیے صدقہ اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1655۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی کہ میں نے اپنی والدہ کو ایک لونڈی بطور صدقہ دی تھی، جبکہ والدہ اب فوت ہو گئی ہے اور وہ لونڈی اپنے ترکے میں چھوڑ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا اجر و ثواب ثابت ہو گیا اور وہ لونڈی وراثت میں تجھے لوٹ آئی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1656۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں الماعون سے مراد یہ لیتے تھے کہ کسی کو استعمال کی غرض سے عاریتاً ڈول دے دیا یا ہنڈیا دے دی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1657۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی صاحب خزانہ اس کا حق ادا نہ کرتا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس مال کو اس طرح کر دے گا کہ جہنم کی آگ سے اسے تپایا جائے گا، پھر اس سے اس کے مالک کی پیشانی، پہلو اور کمر کو داغا جائے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں فیصلہ فرمائے گا اس روز کہ جس کی طوالت یعنی لمبائی تمہارے شمار سے 50,000 سال ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی راہ دیکھے گا جنت کی طرف یا جہنم کی طرف، اور جو کوئی بکریوں والا ان کا حق ادا نہ کرتا رہا تھا تو قیامت کے روز ان بکریوں کو لایا جائے گا اس سے زیادہ فربہ حالت میں جتنی کہ وہ پہلے تھیں، اور اسے ایک صاف چٹیل میدان میں اوندھا لٹا دیا جائے گا، چنانچہ وہ بکریاں اسے اپنے سینگوں سے مارنا اور اپنے کھروں سے روندنا شروع کریں گی، اور ان میں کوئی بھی مڑے ہوئے سینگوں والی یا بے سینگوں کے نہ ہوگی۔ جو ہی ان کا ایک چکر پورا ہوگا اور آخری بکری گزرے گی، پہلے والی کو اس پر لوٹایا جائے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں فیصلہ فرمائے گا اس دن کے جس کی طوالت تمہارے حساب سے 50,000 سال ہے۔ اس کے بعد اپنی راہ دیکھے گا جنت کی طرف یا جہنم کی طرف، اور جو کوئی اونٹوں والا ان کا حق ادا نہ کرتا رہا تھا تو قیامت کے روز انہیں لایا جائے گا اس سے زیادہ فربہ حالت میں جتنے کہ وہ اس سے پہلے تھے، اور مالک کو ایک صاف چٹیل میدان میں اوندھا لٹا دیا جائے گا، اور پھر وہ اسے اپنے پیروں سے روندنا شروع کریں گے۔ جو ہی ان کا ایک چکر پورا ہو کر آخری اونٹ گزرے گا، پہلے والے کو لوٹایا جائے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں فیصلہ فرمائے گا اس دن کہ جس کی طوالت تمہارے شمار میں 50,000 سال ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنی راہ دیکھے گا جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1658۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند بیان کیا، اور اونٹوں کے بیان میں جو ذکر ہوا کہ جو ان کے حق ادا نہ کرتا رہا تھا کے بعد کہا، اور ان کے حق میں سے یہ ہے کہ جس دن انہیں پانی پلانے کے لیے لائے ان کا دودھ دوہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1659۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مذکورہ بالا قصے کی مانند سنا۔ شاگرد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اونٹوں کا کیا حق ہے؟ انہوں نے کہا، تو بہترین اونٹ دے دے، اللہ کی راہ میں زیادہ دودھ دینے والی اونٹنیاں دیا کر دے، کوئی سواری عاریتن دے دے، اور جفتی کے لیے نر دے دے، اور لوگوں کو دودھ پلا دے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1660۔ جناب عبید بن عمیر رحمہ اللہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، اونٹوں کا کیا حق ہے؟ تو مذکورہ بالا کی مانند ذکر کیا اور مزید کہا، اس کا ڈول عاریتن دے دینا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1661۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کا پھل توڑنے والے سب لوگوں کو حکم دیا تھا کہ جو کوئی 10 وسق کھجور کاٹے وہ ایک خوشہ مساکین کے لیے مسجد میں لٹکا دیا کرے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1662۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک آدمی اپنی اونٹنی پر آیا اور اسے دائیں بائیں گھمانے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس کوئی زائد سواری ہو وہ اس شخص کو دے دے جس کے پاس سواری نہ ہو، اور جس کے پاس کھانے پینے کی کوئی زائد چیز ہو وہ اس شخص کو دے دے جس کے پاس توشہ نہ ہو۔ آپ کی اس ارشاد سے ہم نے یہ سمجھا کہ ہمارے زائد اموال میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1663۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سائل کا حق ہے خواہ وہ گھوڑے ہی پر سوار ہو کر آئے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1665۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ بالا حدیث کے مثل روایت کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1666۔ حضرت ام بجید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور وہ ان عورتوں میں سے تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی آپ پر رحمت نازل ہو، مسکین میرے دروازے پر آ کھڑا ہوتا ہے اور میرے پاس اسے دینے کو کچھ نہیں ہوتا جو میں اسے دوں۔ آپ نے فرمایا، اگر تمہیں اسے دینے کو کچھ نہ ملے اور تمہارے پاس بکری کا جلا ہوا کھر ہی ہو تو وہی اس کے ہاتھ میں دے دو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1667۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتی ہیں کہ قریش کے ساتھ معاہدہ حدیبیہ کے دنوں میں میری والدہ میرے پاس مدینے میں آئی جبکہ وہ اسلام کو ناپسند کرتی تھی اور مشرکہ تھی۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میری والدہ میرے ہاں آئی ہے اور اسلام کو ناپسند کرتی ہے اور مشرکہ ہے، کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کا معاملہ کرو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1668۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ کپڑے دو، یعنی صدقے کے طور پر، اور اس آنے والے کے بارے میں فرمایا کہ اسے 2 کپڑے دے دو۔ آپ نے پھر دوبارہ صدقے کی ترغیب دی تو اس شخص نے بھی اپنا ایک کپڑا پھینک دیا۔ آپ نے اسے ڈانٹ کر فرمایا، اپنا کپڑا اٹھا لو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1675۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ بہترین صدقہ وہ ہے جو غنا یعنی لوگوں سے بے نیازی کو باقی رہنے دے، یا یہ کہ اس کیفیت میں صدقہ کیا جائے کہ خود محتاج اور ضرورت مند نہ ہو بلکہ غنی ہو، اور ان سے شروع کرو کہ جن کی کفالت کے تم ذمہ دار ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1676۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، کم مال والے کا محنت مشقت کر کے دینا، اور شروع ان سے کرو جن کی کفالت کے تم ذمہ دار ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1677۔
حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ اس موقع پر میرے پاس مال بھی تھا، چنانچہ میں نے دل میں کہا اگر میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لینا چاہوں تو آج لے سکتا ہوں۔ چنانچہ میں اپنا آدھا مال آپ کی خدمت میں لے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا باقی چھوڑا ہے؟ میں نے کہا اسی قدر چھوڑ آیا ہوں۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کل مال آپ کے پاس لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا باقی چھوڑا ہے؟ کہا میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ تب مجھے کہنا پڑا میں کسی شے میں کبھی بھی ان سے نہیں بڑھ سکتا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1678۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 خصلتوں میں سے سب سے اعلیٰ خصلت دودھ کی بکری ہدیہ کرنا ہے۔ جو کوئی بندہ ان کے ثواب کی امید اور ان پر کیے گئے وعدے کی تصدیق کی بنا پر کسی ایک پر بھی عمل کر لے تو اللہ اسے اس کے سبب جنت میں داخل فرمائے گا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسدد کی روایت میں حسان بن عطیہ نے کہا ہم نے دودھ کی بکری کے ہدیے کے علاوہ دیگر اعمال مثلا سلام۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1683۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ امانت دار خزانچی جو مالک کے حکم کے مطابق دل کی خوشی سے پورا پورا دے یہاں تک کہ جس کے متعلق کہا گیا ہے اسے دے دے، وہ 2 صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے، ایک اصل مالک جس نے دینے کا حکم دیا اور دوسرا یہ جس نے ادا کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1684۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی جب اپنے شوہر کے گھر سے خرچ کرے یعنی صدقہ دے جبکہ اسراف کرنے والی نہ ہو تو اسے صدقہ کرنے کا اور اس کے شوہر کو کما لانے کا ثواب ہے اور اس کے خزانچی کو بھی اسی قدر ہے، ان میں سے کوئی بھی کسی کا اجر کم نہیں کرتا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1685۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت اپنے خاوند کی کمائی سے اس کے کہے بغیر صدقہ دے تو اسے اس کے شوہر کا آدھا ثواب ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1687۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا عورت اپنے شوہر کے گھر سے صدقہ دے یا نہ دے؟ انہوں نے کہا نہیں، اپنے حصے کے خرچ سے دے سکتی ہے جو شوہر نے اسے دیا ہو، اور اجر ان دونوں کے مابین ہوگا، اور اس کے لیے حلال نہیں کہ شوہر کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر صدقہ کرے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ گویا سابقہ حدیث حمام کی تضعیف ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1688۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آیت کریمہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا رب ہم سے ہمارے مال مانگتا ہے، تو آپ گواہ رہیں کہ میں نے اپنی اریحہ والی زمین اللہ کے لیے دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے قرابت داروں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ انہوں نے اسے حسان بن ثابت اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہما میں تقسیم کر دیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے انصاری محمد بن عبداللہ سے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب یوں ہے: ابو طلحہ زید بن سہل بن اسود بن حرام بن عمر بن زید منات بن عدی بن عمر بن مالک بن نجار۔ اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب اس طرح ہے: حسان بن ثابت بن منذر بن حرام۔ ابو طلحہ اور حسان دونوں تیسرے باپ یعنی پردادا حرام پر جمع ہوتے ہیں۔ اور ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب یہ ہے: ابی بن کعب بن قیس بن عتیق بن زید بن معاویہ بن عمر بن مالک بن نجار۔ عمر بن مالک ان تینوں کو جمع کرتا ہے، یعنی حسان، ابو طلحہ اور ابی کو۔ انصاری نے وضاحت کی کہ ابی اور ابو طلحہ میں چھٹے باپ میں جا کر رشتہ جڑتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1689۔
ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ میری ایک لونڈی تھی، میں نے اسے آزاد کر دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے، میں نے آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا اللہ تجھے جزا دے، تاہم تو اگر اسے اپنے ماموں کو دے دیتی تو تیرے لیے زیادہ ثواب ہوتا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1690۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا تو ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے پاس 1 دینار ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی جان پر صدقہ کر۔ کہنے لگا میرے پاس دوسرا ہے۔ فرمایا اپنے بچے پر صدقہ کر۔ کہنے لگا میرے پاس ایک اور ہے۔ فرمایا اپنی بیوی پر صدقہ کر۔ لفظ زوجتی کا یا زوجی کا فرمایا۔ کہنے لگا میرے پاس ایک اور ہے۔ فرمایا اپنے خادم پر صدقہ کر۔ کہنے لگا میرے پاس ایک اور ہے۔ فرمایا تو اس کے متعلق بہتر جانتا ہے کہ کہاں اور کس پر خرچ کرنا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1691۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے گنہگار ہونے کے لیے یہی عمل کافی ہے کہ جن کے رزق و اخراجات کا یہ ذمہ دار ہو انہیں ضائع کر دے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1692۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے یہ بات اچھی لگتی ہو کہ اس کا رزق فراخ اور عمر طویل ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے عزیز و اقارب سے میل ملاپ رکھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1693۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں رحمان ہوں یعنی بے انتہا رحم کرنے والا، اور یہ قرابت داریاں جسے کہ رحم کہتے ہیں اس کا لفظ میں نے اپنے نام سے نکالا ہے، تو جو اپنے عزیز قرابت داروں سے میل جول رکھتا ہے یعنی صلہ رحمی کرتا ہے میں اس سے جڑتا ہوں، اور جو اس کو کاٹتا ہے توڑتا ہے تو میں اس سے کٹ جاتا ہوں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1694۔ محمد بن متوکل اسقلانی کی سند سے مروی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی روایت کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1695۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1696۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلے میں میل ملاپ کرنے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو توڑے جانے والے رشتے کو جوڑے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1697۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا اپنے آپ کو حرص و بخل سے بچاؤ، تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے، یعنی حرص نے ان کو حکم دیا تو وہ بخل کرنے لگے، قطع رحمی کا حکم دیا تو قرابت توڑ لی، اور بدکاری کا حکم دیا تو بدکاری کرنے لگے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1698۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول میرے پاس بس وہی ہوتا ہے جو میرے شوہر زبیر گھر میں لے آئے، تو کیا میں اس سے دے دیا کروں؟ آپ نے فرمایا اسماء دو، اور باندھ باندھ کر مت رکھو ورنہ تم پر بھی تمہارا رزق باندھ دیا جائے گا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1699۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کئی مساکین کو شمار کیا یا کئی صدقات گنوائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا عائشہ دو اور گنو نہیں ورنہ تمہیں بھی گن گن کر دیا جائے گا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1700۔